بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرائیویٹ کمپلینٹ، یعنی استغاثہ کیا ہوتا ہے، یہ کب اور کیوں کروایا جاتا ہے، استغاثہ اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اور کس سیکشن کے تحت اس کا اندراج کیا جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی جرم وقوع پذیر ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ متعلقہ تھانہ میں زبانی یا تحریری طور پر دی جاتی ہے، اور جو ایس ایچ او ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر زیر دفعہ 154 سی آر پی سی درج کرے اور اس کے بعد تفتیش عمل میں لائے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وقوع ہونے کے باوجود، وقوع کے کوگنیزیبل ہونے کے باوجود پولیس جو ہے وہ کسی بدنیتی کے تحت یا کسی کسی کے زیر اثر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرنا چاہتی، یا ایف آئی آر درج کر لیتی ہے اور بعد میں تفتیش کے دوران وہ کسی جو دوسرا ملزم فریق ہے اس کو مفاد یا فائدہ دینا چاہتی ہے، اور مدعی فریق کی شہادت جو ہے اس کو ضائع کرنے کے درپے ہوتی ہے، جس میں پولیس کی بدنیتی شامل ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں جو کوگنیزیبل نہیں ہوتے اور ان کی رپٹ 155 سی آر پی سی کے تحت درج کر لی جاتی ہے، اور پھر جو مدعی ہوتا ہے اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ریلیونٹ مجسٹریٹ کے پاس جائے۔ تو ان تمام صورتوں میں پھر پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جاتی ہے، اور ڈائریکٹ جو ریلیونٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے پاس درخواست تحریری یا زبانی طور پر گزاری جاتی ہے، اور اس درخواست کے بعد وہاں پہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جاتی ہے، اور ریکارڈ ایویڈنس ہونے کے بعد پھر مجسٹریٹ جو ہے اگر مناسب سمجھے تو گواہان کا بیان لکھنے کے بعد ملزمان کو طلب کر لیتا ہے، اور جب ملزمان کی طلبی ہو جاتی ہے تو پھر استغاثہ ویسے ہی چلتا ہے جس طرح چالان کیس چلتا ہے۔ تو اس میں یہ سیکشن 200 سی آر پی سی سے لے کر سیکشن 204 سی آر پی سی تک جو سیکشنز ہیں وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی بابت ہے۔ سب سے پہلے جو پرائیویٹ استغاثہ یعنی کمپلینٹ ہوتی کیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سیکشن 4(1)H میں اس کے انگریڈینٹس بیان کیے گئے ہیں، یعنی کمپلینٹ جو ہے وہ ایک ایسی تحریری یا زبانی طور پر درخواست ہے جو ڈائریکٹ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے، جس میں کسی معلوم یا نامعلوم ملزم کے خلاف کوئی ایلیگیشنز ہوتے ہیں، اور کمپلینٹ کرنے کے لیے کسی ملزم معلوم یا نامعلوم کا ہونا اور اس پر ایلیگیشنز کا ہونا، اور اس کے بعد زبانی یا تحریری طور پر ریلیونٹ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن گزارنا، یہ سارے کمپلینٹ کے انگریڈینٹس ہیں۔ اور جب یہ انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تو پھر کمپلینٹ جو ہے وہ ریلیونٹ مجسٹریٹ کو کر دی جاتی ہے، اور اس کمپلینٹ میں جو بھی شکایت ہوتی ہے وہ تحریری طور پر درج کروا دی جاتی ہے، اور جو ریلیونٹ مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ سیکشن 200 کے تحت کمپلینٹ کو وصول کرنے کے بعد مستغیث کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں۔ مستغیث کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ریلیونٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ دیکھے گا کہ اگر تو جرم جو ہے جس کو بیان کیا گیا ہے وہ اس کی جورسڈکشن بنتی ہے یا اس کی کوگنیزنس بنتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو مزید اس پر سماعت کر سکتا ہے یا کسی دوسرے مجسٹریٹ کو بھیج سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں بیان کردہ جرم ایسا ہو جو جس کی کوگنیزنس مجسٹریٹ نہ لے سکتا ہو اور وہ سیشن کورٹ کی کوگنیزنس میں آتا ہو، تو پھر وہ اس کو زیر دفعہ 190 سب سیکشن 2 سیشن کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے، اور پھر باقی کی سماعت جو ہے
وہ سیشن کورٹ میں اس استغاثہ کی جائے گی۔ اور دوران سماعت اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے تو زیر دفعہ 202 CRPC وہ کسی دیگر عدالت یا کسی مجسٹریٹ کو انکوائری کے لیے بھی معاملہ بھیج سکتا ہے، تاکہ وہ آفیسر جو ہے وہ فریقین کو دوسرے فریق کو نوٹس بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے گواہان ہیں ان کو سننے کے بعد تاکہ وہ کلیئر ہو سکے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک پرائما فشائی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ اور انکوائری مکمل ہونے کے بعد پھر زیر دفعہ 203 CRPC اگر ریلیونٹ آفیسر یا مجسٹریٹ یہ سمجھے کہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کے بیانات جو ہیں اس سے بادی و نظر میں جرم ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اسی سٹیج پر استغاثہ کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوران انکوائری یا دوران جب وہ اسٹیٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے مجسٹریٹ، تو سیکشن 156(3) کے تحت اگر وہ مناسب سمجھے اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں FIR درج نہ ہوئی ہو، تو وہ FIR درج کرنے کا FIR کے اندراج کا حکم صادر فرما سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوران سماعت اگر سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج مناسب سمجھے تو وہ زیر دفعہ 22A(6) جو ہے وہ اندراج مقدمہ کے لیے متعلقہ تھانہ کو ہدایات بھی جاری کر سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اگر FIR درج نہیں ہوتی تو پھر ہی استغاثہ دائر کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ FIR درج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تفتیش میں پولیس جو ہے وہ دوسرے فریق کو مفاد دینے کے لیے اس کی صحیح طریقے سے تفتیش عمل میں نہیں لاتی یا پھر میرج پر فیصلہ نہیں کرتی، تو چلان آنے کے بعد یا چلان آنے سے پہلے بھی اگر جو مدعی فریق ہے وہ ضرورت محسوس کرے تو ڈائریکٹ کمپلینٹ یا جسے پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کہتے ہیں وہ مجسٹریٹ کے پاس دائر کر سکتا ہے۔ اور اگر چالان کیس بھی چل رہا ہو اور اسی دوران پرائیویٹ کمپلینٹ بھی دائر کر دی جائے تو پھر چالان کا کیس جو ہے وہ اسی سٹیج پہ رک جائے گا اور فوقیت پرائیویٹ کمپلینٹ کو دی جائے گی اور پہلے پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور عدالت جو ہے وہ دوران جب مناسب سمجھے ملزمان کو طلب کرنے کے بعد اگر عدالت مناسب سمجھے تو زیر دفعہ 91 CRPC ملزمان کو مچلکہ جمع کروانے کا حکم صادر فرما سکتی ہے، اور اگر ملزمان مچلکہ جمع کروانے کے بعد غیر حاضر ہوں تو پھر ان کی ضمانت عام طور پر خارج نہیں کی جاتی بلکہ صرف مچلکہ جو ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے مین جو تھے وہ انگریڈینٹس تھے۔ اب اس کے جو دیگر معاملات ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ چلنے کے بعد اگر مجسٹریٹ یہ مناسب محسوس کرے کہ جرم جو ہے وہ اس کی کوگنیزنس میں نہیں آتا تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ سیشن جج کو بھیج سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر استغاثہ فائل کرتے وقت ملزمان جو ہیں ان کے نام غلط طور پر تحریر ہو جائیں یا اس میں کوئی غلطی ہو تو درخواست دے کر اس کی کریکشن کروائی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اس کی بابت ایک سائٹیشن ہے 2010 SCMR پیج ہے 194۔ اس کے تحت اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر استغاثہ میں گواہان یا ملزمان کے نام غلط طور پر تحریر ہو جائیں تو پھر اپلیکیشن گزار کر اس کو کریکٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اور جب استغاثہ جو ہے وہ زیر سماعت ہوگا تو پھر سرکاری وکیل یا پراسیکیوٹر جو ہے وہ اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کی پیروی پھر پرائیویٹ وکیل کرے گا۔ استغاثہ چونکہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں سرکاری وکیل پھر پیش نہیں ہوتا۔ اور جب استغاثہ دائر کیا جاتا ہے تو اس میں تمام ڈاکومنٹس جو شہادت میں ضروری ہوتے ہیں وہ استغاثہ کے ساتھ لفظ کر دیے جاتے ہیں اور ان کا اس وقت لفظ کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر کوئی ڈاکومنٹس کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ بہت سے ڈاکومنٹس پر مشتمل ہو اور بوقت دائری استغاثہ کچھ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لفظ نہ کیے جا سکیں یا رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ پیش نہیں کیے جا سکتے، تو بعد میں پھر وہ
ایویڈنس میں بھی بطور ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کو آنریبل کورٹ میں یا مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. اور ایسی پھر دستاویزات جو ہیں ان کو استغاثہ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. چلان کیس میں اگر کہانی جو ہے وہ اور ہو، یعنی ایف آئی آر میں بیان کردہ کہانی اور ہو اور استغاثہ میں بیان کردہ کہانی کو اگر یکسر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، یا پہلے چلان کیس میں استغاثہ جو ہے اس میں گواہان کا کوئی ذکر نہ ہو، بعد میں استغاثہ میں پرائیویٹ کمپلینٹ میں گواہان کے نام وغیرہ شامل کر دیے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیل آف کنٹراڈکشن ہے، اور ایسی صورت میں استغاثہ جو ہے وہ خارج کیا جا سکتا ہے. اس کی بابت ایک سائٹیشن ہے 2009 YLR پیج 1780 جس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اگر پولیس جو ہے وہ ملزمان کو خانہ نمبر 2 میں رکھ کر چلان مرتب کرے، یعنی ملزمان کو بے گناہ کر دے، اور مجسٹریٹ اس کے ساتھ ایگری نہ کرے اور اس جو اخراج رپورٹ ہے اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہوئے ملزمان کو طلب کر لے اور ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر پرائیویٹ کمپلینٹ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور ایسی صورت میں پرائیویٹ کمپلینٹ اگر دائر کی جائے تو اس کو خارج کیا جا سکتا ہے. جب ایک بار استغاثہ دائر کیا جاتا ہے اور ملزمان جو ہیں ان کو طلب کر لیا جاتا ہے، تو پھر ملزمان کی طلبی کے بعد استغاثہ عدم پیروی میں خارج نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی طور پر استغاثہ جو ہے وہ طلبی سے پہلے یا کسی سٹیج پہ عدم پیروی میں خارج ہو بھی جائے، تو پھر اس کو درخواست دینے کے بعد بحال کیا جا سکتا ہے. اور اگر استغاثہ جو ہے وہ عدم پیروی میں خارج کر دیا جائے تو پھر بعد میں فری کین کچھ عرصہ کے بعد اس کو نئے سرے سے بھی اس استغاثے کو دائر کر سکتے ہیں. تو نئے سرے سے بھی استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے. اگر استغاثہ میں جو جرائم ہیں وہ ناقابل راضی نامہ ہو، یعنی وہ کمپاؤنڈیبل جرائم نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو استغاثہ ہوگا اس کو عدم پیروی میں خارج نہیں کیا جا سکتا. 2003 SCMR پیج 59 میں اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے اور قرار دیا گیا ہے کہ اگر جرائم جن کی بابت استغاثہ دائر کیا ہو اور وہ جرائم جو ہیں وہ نان کمپاؤنڈیبل ہو، تو پھر ایسے استغاثہ کو عدم پیروی میں خارج نہیں کیا جا سکتا. اگر استغاثہ جو ہے وہ دائر کرنے کے بعد 248 CRPC کے تحت اس کو واپس کر لیا جائے، یعنی وڈرا کر لیا جائے، تو پھر ملزمان جو ہیں وہ بریت کے حقدار ہوں گے اور ملزمان کو بری تصور کیا جائے گا، اور پھر اس طرح استغاثہ جو ہے اس استغاثے کو دوبارہ دائر نہیں کیا جا سکتا. تاہم اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر استغاثہ واپس لیا جائے تو اور ان ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے بعد پرمیشن کے ساتھ واپس لیا گیا استغاثہ پھر نئے سرے سے اس کو دائر کیا جا سکتا ہے. اور اگر استغاثہ جو ہے وہ خارج ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے وہ نگرانی کی جا سکتی ہے. استغاثہ میں ملزمان جو ہیں وہ عام کیس کی طرح جس طرح دیگر کیسز میں درخواست دائر کی جاتی ہے، اسی طرح استغاثہ میں بھی ملزمان جو ہیں وہ 249A کی اپلیکیشن جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ یہ کیس جو ہے اس میں جان نہیں ہے تو پھر 249A کے تحت ملزمان کو بری کیا جا سکتا ہے. اس کی بابت سائٹیشن ہے 2000 SCMR پیج ہے 1480. اور اگر جو استغاثہ جو دائر کیا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہو، یعنی استغاثہ میں یہ بات ثابت ہو کہ یہ فیک ہے اور کسی کو تنگ کرنے کی غرض سے یا پریشان کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے، تو استغاثہ خارج ہونے کے بعد ملزم فریق جو ہے وہ 182 CRPC کے تحت کارروائی کرنے کے لیے اپلیکیشن گزار سکتا ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کس طرح اور کیوں جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کی بابت کلیئرٹی آپ کے ذہن میں آ چکی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن یا ایمبیگوٹی ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر اس کا جواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں.
اور معزز ناظرین، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کو قانونی معلومات فراہم ہوں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں قانونی تعلیمات میں، تو آپ ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اب آئندہ انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔